اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 17 مئی 2020 میں مسیحا ابن داؤد آ چکا ہوں اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کر گواہی دینا ہو گیا ہے اور یاجوج ماجوج چینل ظاہر ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں مسیح دجال کی ایک زبردست چال، مسیح دجال کی، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ فرعون جیسی ایک جھوٹے مسیح کی ریاست جن میں پیدا کیا گیا، انہی میں ان کو گواہ بنانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی کو دوبارہ دہرایا ہے ایک نئے انداز سے۔ آج کا فرعون مسیح دجال مرزا مسرور احمد ظاہر ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ پرائم منسٹر نریندر مودی کا بھی آنا لکھا ہے، اور دونوں میں سملیرٹیز آپ دیکھیں، ڈیٹ آف برتھ دیکھیں، پلیس آف برتھ دیکھیں، ویسے ہی ہے پورا، دو نیشنز پاکستان ہندوستان میں۔ لہٰذا مسیح دجال نے، مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفاؤں نے بڑی تحقیق کی اور انہوں نے ایک لفظ پایا حدیث میں، لفظ مسیح دجال، جس کے لفظی معنی ہیں جھوٹا مسیح۔ تو ان کو یہ احساس ہو گیا کہ جماعت احمدیہ کو جو بیوقوف بنا رہے ہیں، بنی اسرائیلی لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، حقیقت میں مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفہ، ان کے جو امیر جماعت ہیں بڑے، ان کو یہ احساس ہو گیا کہ لفظ مسیح دجال کو ان لوگوں سے، جو نئے لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں، اس سے ان کو چھپایا جائے، یا ان کے شیطان کو جو ان پہ مسلط ہے مسیح دجال پر یہ احساس ہو گیا، تو شیطان ابلیس نے ان کو اس معاملے میں اندھا کر رکھا۔ کس کو؟ خود مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفاؤں کو اور ان کے امیر جماعت کو، کہ لفظ مسیح دجال وہ یوز نہ کریں کہیں پر، اور ہر جگہ دجال 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 کرتے رہیں۔ اور پھر ذرا غور کریے، ان کی دعاؤں کی کتاب میں نے پڑھی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی اور جماعت احمدیہ کے تھرو لکھی گئی، ان کے ہی لوگوں کے تھرو لکھی گئی، اس کے اندر یہ دعا ہی غیب تھی، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح دجال، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فتنہ مسیح دجال کے شر سے، تاکہ لوگ لفظ مسیح دجال پر ہی نہ آئیں، صرف دجال پر آ جائیں، تو تحقیق نہیں ہوگی اصل ورڈ کی۔ اور لوگ تو کوئی پہلے تو قرآن برابر نہیں پڑھتے ترجمے سے، پھر احادیث اتنے کون پڑھیں گے، وہ بھی اتنی بڑی کتابیں جیسے صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، مسند احمد بن حنبل، نسائی، موطا امام مالک، سیوطی، بہار الانوار، ابو داؤد شریف، موطا امام مالک، موطا امام محمد، اور بھی کنز المال، مصدر الحاکم، یہ ساری جو کتابیں ہیں یہ ہی نہ پڑھیں، یہ کب پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ اتنی تحقیق کے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، اتنا جھمیلے میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ لہٰذا ان سارے احادیثوں میں گویا کہ کہیں کہیں دو چار جگہ صرف دجال ورڈ بھی استعمال ہوا ہے، الدجال لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی مخصوص مسیح دجال کو کہا گیا ہے، لیکن اصل ورڈ مسیح دجال ہے۔ تو آج میں جب جماعت احمدیہ کے لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں تو دنیا کے الگ الگ کونے سے وہ مجھے میسیج کرتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ بھائی دجال، ہم نے تو بھائی آلریڈی مسیحا کو مان لیا ہے، کتنے مسیحا آئیں گے، ہم کس کس کو مانیں، ہم نے تو آلریڈی ایک کو مان لیا ہے۔ آپ جائیے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، دوسروں میں تبلیغ کریں، ہمارا مسیحا تو آ چکا، اب کوئی نہیں آنا۔ یہ بھی صحیح بول رہے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹے منافقین جنہوں نے میرا پچھلے جنم میں انکار کیا تھا، مجھے جھوٹا مسیح کہا تھا، تو اللہ نے ان کو اس لعنت میں رکھ کر ان کو جھوٹے مسیح کے حوالے کیا، کیونکہ یہ جھوٹے مسیح کی، کیونکہ انہوں نے مجھ پر جھوٹا مسیح ہونے کا الزام لگایا تھا نا، تو ان کا مسیحا، جھوٹوں کا مسیحا تو جھوٹا مسیح ہوگا نا، مسیح دجال، وہ تو آ چکا، لیکن اسے ہی اصلی مسیحا سمجھ رہے ہیں۔ ان کی یہ جہالت جماعت احمدیہ کی۔ میں نے کہا
کہ دیکھو میں آپ کو اس کا فوٹو کلپ بھیجاتا ہوں، اسکرین شاٹ. لفظ حدیث میں آتا ہے مسیح دجال، میم سین یہ ہے، مسیح دال جیم الف تجدید لام دجال، مسیح دجال. جس کو وکیپیڈیا میں آپ جا کے اگر گوگل پہ دیکھیں، مسیح دجال لفظ اگر آپ ماریں، اینٹی کرائسٹ 666 ماریں، تو وہاں پر اینٹی کرائسٹ مطلب کرائسٹ کا خلاف، یعنی مسیح دجال یعنی جھوٹا، یعنی سوڈو کرائسٹ یعنی جھوٹا مسیح، جس کی ایک ریاست ہوگی. فرسٹ بیسٹ 7 ہیڈ، اس کے 7 ہیڈس اینڈ 10 ہارنس مطلب بیٹے اس کے اور اس کے اندر اٹھنے والے لوگ. سیکنڈ بیسٹ یعنی اس کا دوسرا بیٹا مرزا محمود بشیر، اور پھر اس کے 2 ہارنس یعنی مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد، ان کے 2 بیٹے. تو یہ بیسٹ کا پورا ذکر، اور وہ بیسٹ ایک آدمی کا نام ہے، اس کے نام کی اعداد ہیں 6 اور 6 اور 6. مرزا غلام احمد لگا لیں آپ، 6 6 6، میم رے زیر مر زے الف زبر زا، مرزا زیر زبر واولے لگانا ضروری ہے، 6 ہو گئے. غین لام پیش غل الف میم زبر عام، غلام 6، الف ہے زبر اہ، میم دال زبر مت، کتنے ہو گئے 6 6 6. میم دال زبر مد جو ہے ٹھہراؤ کی آواز نکالتا ہے، اسی لیے اسے کاؤنٹ نہیں کریں گے، وہ واول نہیں ہے. تو 6 6 6. مرزا طاہر احمد میں بھی 6 6 6. اب آپ غور کریے، مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفاؤں نے لفظ دجال کیا، اور جو غیر احمدی لوگ ہیں یعنی غیر قادیانی یعنی غیر مسیح دجال کے لوگ، جو کہ عام مسلمان دنیا میں ہیں، سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو شیعہ کہتے ہیں، وہ بھی لفظ مسیح دجال نہیں بولتے پورا. ان کی بھی غلطی ہے بہت بڑی، جو سن لیا وہی بول دیا. ان لوگوں نے لفظ دجال 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 کیا، ان لوگوں نے سن لیا دجال 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 بک دیا. لفظ مسیح دجال بولیں گے تو مسیح دجال امت نبی میں پیدا ہوگا اور ایمان والوں میں پیدا ہوگا، اس کی شباہت مومن کی طرح ہوگی، اس کے پاس وہ چیزیں ہوں گی جو شک و شبہات پیدا کرنے والی ہوں گی، اور کوئی اس کے پاس مومن آئے گا تو اسے مومن ہی سمجھ کر اس کی باتوں میں آ کر اس کے فتنے کا امتحان کا شکار ہو جائے گا. اس سے تم کنارہ پکڑو، اس سے چھپ جاؤ، جیسے غار والے جا کے غار میں چھپ گئے. ابتدائی آیتیں سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتیں پڑھ لو اس کے منہ پر، مطلب جیسے وہ لوگ غار میں جا کے چھپے تھے تم بھی جا کے چھپ جاؤ، اس سے مراد یہ ہے. حقیقت میں وہاں پر عیسائیوں کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسائی مشنریز جو پھیلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ مسیح دجال ہو گئے، کیونکہ وہ خود دعویٰ نہیں کرتے کہ مسیح ہیں، بلکہ وہ خود مسیح کی تبلیغ کرتے ہیں. تو مسیح دجال کے لفظی معنی ہیں جھوٹا مسیح، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا. اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ مسیح دجال اپنے آپ کو نبی کہے گا، جبکہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ سارے نشان جو ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ پر جو فٹ ہوئے، وہ جماعت احمدیہ میں آج جو ساری دنیا سے لوگ جو جمع ہیں، ہر قوم سے بنی اسرائیلی لوگ، تو وہ یہودا کے پھر 12 قبیلے سارے لوگ جو جمع ہیں، ان کو لفظ مسیح دجال نہیں بتایا جاتا. بس دجال تو دجال آ گیا، ہاں دجال یہی ہے، دجالی فتنہ یہی ہے، دجالی قوم یہی، دجال جہاز یہی، دجال کا گدھا جہاز یہی، دجال کے گاڑیاں دیکھو دجالی دجال، ایسے باتیں کرتے ہیں ڈھیلے پنے کی، ڈھیلے. ذرا یہ سوچو، مسیح دجال کا گدھا ہوگا جس پر وہ ظاہر ہوگا، سفید گدھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی جب موجود تھے اس دنیا میں، اس زمانے میں ایک جھوٹا مسیح یا اس کا خلیفہ، مسیح دجال کا کوئی خلیفہ، ایک ایروپلین میں ایک باڈی گارڈ کے ساتھ ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ ایروپلین مرزا غلام احمد قادیانی کی لائف تک موجود ہی نہیں تھا، ان کے انتقال کے بعد اس کی ایجاد ہوئی. تب مسیح دجال کا سفید گدھا ہی
اس دعوے دار کی زندگی میں نہیں آیا جس نے مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ اس زمانے میں کوئلے کا انجن اور گارڈ کا ڈبہ ٹرین نکلی تھی تو اس نے اسے مسیح دجال کا گدھا کہا اور اسے سفید گدھا قرار دیا، جبکہ پوری ٹرین کہیں سفید نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بنے بے وقوف خود بھی اور دوسروں کو بنا رہے ہیں۔ جب مسیح دجال کا سفید گدھا اور وہ جھوٹا مسیح اور اس کی قوم یا اس کا خلیفہ اور اس کی قوم ظاہر ہی نہیں ہوئے سفید بنے بنائے مینارہ پر، تو پھر مسیحا کہاں سے آ جائے گا؟ اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو آج کیونکہ ان لوگوں نے انگریزوں کو، رشینز کو، امریکنز کو اور کرسچنز کو مسیح دجال اور یاجوج ماجوج قرار دے دیا۔ دونوں ایک ہی بتایا، انہوں نے بتایا مسیح دجال یاجوج ماجوج ایک ہی ہے، وہ کرسچن مشنریز ہیں، انگریز لوگ ہیں، رشینز ہیں جو آگ سے کام لیتے ہیں بہت زیادہ۔ تو دیکھو یہ ان کے گدھے جو ایروپلین ہیں وہ بھی وہی ہے، لیکن یہ نئے گدھوں کو، احمدیوں کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ مسیح دجال کا گدھا نہیں تھا اس زمانے میں، وہ تو آج نکلے نا ایروپلینس، تو پھر مسیح دجال کو بھی آج ہی ڈھونڈنا ہوگا اور اصلی مسیحا بھی اسی زمانے میں ہوگا۔ وہ 40 دن حکومت کرے گا مسیح دجال اس دنیا میں۔ وہ 40 دن کیسے؟ ایک دن عام دنوں کے برابر، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، ایک دن ایک دن کے برابر، اور ایک ایسا عام دن جس ایک شعلے کی چنگاری کے برابر، یعنی سیکنڈ۔ تو تمہارا 6 وقت بیان کیے گئے ہیں مسیح دجال کے، 6 دور بیان کیے گئے ہیں مسیح دجال کے۔ تو آج سیکنڈ کا کام جو سالوں بھر کا کام تو سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے امریکہ میں کسی سے بات کرنا ہو تو مجھے صرف فون لگانے کی دیر اور 1 سیکنڈ لگتا ہے بات کرنے کے لیے، سمجھے آپ؟ تو یہ دور آج موجود ہے، تو مسیح دجال بھی اسی دور میں ظاہر ہونا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لفظ مسیح دجال کی پہلے آپ تحقیق کریں تو جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہمارا تو مسیح آ گیا، کیونکہ تمہارا مسیح یعنی تم جھوٹوں کا مسیح تو مسیح دجال ہو سکتا ہے، وہ تو آ گیا، لیکن میں تم لوگوں میں جو پیدا ہوا ہوں تو پھر میں کون ہوں، جس کے ساتھ دعوت المنرس کے نشان ہیں، یاجوج ماجوج کے نشان ہیں۔ مسیح دجال آپ لوگ، آپ غلام بنے ہوئے مسیح دجال کے، آپ مظلوم ہو، آپ وکٹمس ہو، اور ظالم وہ ہے، اس نے بے وقوف بنایا، آپ بے وقوف بنے، آپ بھی اس کے ساتھ شریک جرم میں ہو۔ تو مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفہ 100% ثابت ہو چکے ہیں، جن کی ریاست سارے جہاں میں موجود ہے، لیکن وہ مکہ مدینہ داخلہ نہیں لے پائے کبھی بھی۔ پورے ان میں مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح دجال اول جو اصل بانی ہے، وہ مکہ مدینہ نہیں جا سکے۔ اس کے بعد حکیم نور الدین جو کہ پہلے سے حج کرے ہوئے تھے، عمرے کرے ہوئے تھے، مگر وہ خلیفہ بننے کے بعد حج نہیں کر سکے، نہ عمرہ کر سکے۔ مرزا محمود بشیر پہلے وہ حج کر کے آئے، بعد میں وہ پھر حج نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پر پابندی عائد ہو چکی تھی۔ مرزا ناصر احمد وہ بھی حج نہیں کر سکے، مرزا طاہر احمد وہ بھی حج نہیں کر سکے، نہ عمرہ کر سکے، اور مرزا مسرور احمد وہ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے گویا کہ مرزا مسرور احمد صاحب ہو سکتا پہلے عمرہ کر کے آ گئے ہوں خلاف خلیفہ بننے سے پہلے، یا کچھ بھی ہو واٹ ایور، لیکن وہ مکہ مدینہ مسیح دجال بننے کے بعد ظاہر نہیں ہو سکتے۔ مسیح دجال کے لیے یہ حرام کر دیا گیا ہے مکہ مدینہ میں انٹری، نہ کہ عام شخصیت کے لیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ تو لفظ آیا ہے مسیح دجال، تو اے جماعت احمدیہ والو، پہلے آپ میرے لفظوں کی تحقیق کرو، یہ جو میں نے دعا بیان کی ہے اس کی دعا کی تحقیق کرو۔ ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد شریف میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہاں کہاں اس کا ذکر آیا ہے، وہ لفظ پہلے مسیح دجال کو پکڑو، پھر اس کے بعد
یہ سوچو کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، پھر وہ تحقیق کرو اور پھر آپ جان لو گے کہ مسیح دجال لفظ آیا ہے احادیث میں، جسے بائبل میں اینٹی کرائسٹ ٹریبل 6 کہا گیا ہے، جو کہ ایک جماعت ہوگی جس کا ذکر تمثیلی طور پر میٹافوریکل انداز میں بائبل ریویلیشن چیپٹر 13 میں آیا ہے، جس کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ چیپٹر نمبر 11 2 اسدراس میں آیا ہے، جو کہ بعض بائبل میں یہ چیپٹر کو نکال دیا گیا ہے 2 اسدراس کو، اور بعض میں یہ موجود ہے، گڈ نیوز بائبل میں یہ موجود ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، لفظ مسیح دجال سے جماعت احمدیہ کو دور کر دیا گیا، اور 30 چھوٹے دجالوں کا ذکر ہے، کامن دجالز کا ذکر ہے، تو اس میں لا کر لفظ دجال ان کے منہ میں ٹھونس دیا گیا، اور وہ تحقیق نہیں کرتے۔ اگر وہ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں میرے سامنے تو پانی پانی ہو جائیں گے، وہ انکار نہیں کر پائیں گے، اللہ کی قسم۔ وہ دیکھیں گے کہ واقعی مسیح دجال لفظ آیا تھا، جس کے لفظی معنی، ارے وکیپیڈیا نیٹ کے اوپر گوگل پہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کے معنی جھوٹا مسیح کے، وہ ایک مذہبی ریاست ہوگی جھوٹے مسیح کی۔ وہ عیسائی مشنریز تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ خود عیسائی مشنریز مسیحا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ یہ باتوں سے کب تک بیوقوف بنائیں گے؟ آج جو جماعت احمدیہ جو دولت کی عیش و آرام کر رہی ہے، گاڑیوں میں جو آؤ بھگت ہو رہی ہے مرزا مسرور احمد کی جہازوں میں، اور گاڑیوں میں پائلٹس لگا کے سامنے اس کو عزت دی جا رہی ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ میری ہے۔ تم نے میرے نام پر اس کی ڈکیٹی کی ہے، اس کا حقدار میں ہوں، میری آل اولاد ہے، کیونکہ ہم وہ اللہ کے اصلی خادم ہیں جنہیں اللہ نے مسیحا ابن داؤد بنا کر پیدا کیا۔ تو اللہ ہی ایسا رکھا تو پھر اللہ سے مانگ لو نا۔ اگر تم مسیحا ہو، تمہارا اللہ تم کو دیتا نہیں ہے، خالی دکھاتا ہے، یہی بولو گے نا تم۔ یہ دکھا رہا ہے کہ مسیح دجال کیسا بڑا لٹیرا ڈاکو ہے، حق کا، اللہ کا دشمن۔ یہ دکھا رہا ہے کہ میرا مسیحا اس کے اہل خاندان کے ساتھ کیسا ظلم کیا جا رہا ہے، دیکھو۔ جب کہ میرا اعلان ہو گیا، اب تک کہ آپ لوگوں کو اندھا رکھا گیا وہ الگ بات ہے، لیکن اب تو میرا اعلان ہو گیا ہے۔ ہمارے نام کی آپ تحفے کھا رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہمارے نام کے کروڑوں روپے آپ کھا رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہمارے عزت آپ لوٹ رہے ہیں، ہماری عزت جو اللہ نے ہم کو ہمارے لیے رکھی ہے آپ لوٹ رہے ہیں۔ اور آپ کتنے بڑے بہروپیے ڈکیٹ ہیں دنیا میں۔ آپ کی داڑھی کس کام کی، آپ کا جھبا کس کام کا، آپ کا قرآن حدیث پڑھنا کس کام کا، جبکہ میرا میسیج آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی آپ منہ بند کر کے خاموش بیٹھے ہیں، بے غیرت، بے حیا، بے شرم بنے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ غلط بات ہے نا میرے بھائی۔ تو مسیح دجال، تو یہ لوگ بولیں گے کہ بھائی تم اللہ سے مانگ لو نا، اللہ دے گا تم کو جب مسیحا بنایا تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت کرنا، کہ پورے جماعت احمدیہ کو، مسیح دجال کو ہدایت کر دے کہ وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اللہ کی مرضی کی بات ہے، میں اللہ کو آزمانے والا نہیں، اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ ہم اللہ کی آزمائش میں ہیں، اللہ ہماری آزمائش میں نہیں ہے۔ ہم صرف اس سے توقع رکھتے ہیں، اس کے وعدے پورے ہوتے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ لہٰذا ایسا مت اتراؤ، جس دولت پہ آپ راج کر رہے ہو، جو تحفے اپنے نام پر آپ مسیح کے نام پہ قبول کر رہے ہو، وہ سب میری امانت ہے، میری دولت ہے، میری آل اولاد کی ہے، ہمارا حصہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تم لوٹ رہے ہو، اتنے بڑے لٹیرے دنیا میں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ میں اور میرے معصوم بچے تکلیفوں میں ہیں اور آپ عیش کر رہے ہیں کروڑوں روپے ہمارے نام پر؟ گویا کہ آپ کو اللہ نے میرے غلامی میں لگایا ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ دولت اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کے حوالے کی ہے، تاکہ آپ جمع کرتے رہیں سارے جہاں سے بنی اسرائیلیوں کو، تاکہ میں آپ کو پاک کروں۔ لیکن ساتھ میں میرا یہ میسیج آپ کو دھیان بھی دلاتا رہے کہ میں
اصلی مسیحا مہادیو ہوں اور آپ غلام ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا ہے، وہ قرآن حدیث دے دیا ہے، نہیں اس کے علاوہ اوپر سے ایک ڈائریکٹ ہدایت آتی ہے، وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ میرا کام میسیج دینا ہے، ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، میں کہاں بول رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب ظاہر کر دیا ہے تو آپ کو توبہ کرنا چاہیے، آپ کی انسانیت کہاں گئی؟ تو جماعت احمدیہ نے لفظ دجال 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 لوگوں کے منہ میں بھر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے جو ایک چیلنج کیا ہے مرزا طاہر احمد نے، اس میں بھی لفظ انہوں نے دجال لکھا ہے، مسیح دجال نہیں لکھا، کہ بتا دو زمین سے اتار، آسمان سے اتار کے بتا دو، ارے دجال کا گدھا ہی لا دو، دجال نہیں مسیح دجال کا گدھا لا دو لکھنا چاہیے تھا۔ لہٰذا جماعت احمدیہ پہلے تحقیق کرو کہ 30 چھوٹے دجال 70 دجال یہ الگ ہیں اور لفظ مسیح دجال الگ ہے، وہ کون ہے، یاجوج ماجوج کون ہے، دعوت من الارض کون ہے، مسیح مہدی مہادیو کون ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ تو یاجوج ماجوج رشینس اور امریکنس ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، نہ تو، حالانکہ ان میں تھوڑے تھوڑے ہیں سارے ورلڈ میں، سب جگہ پھیلے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہیں ورلڈ میں اس وقت، دعوت من الارض چوہے کے جراثیم نہیں، مسیح دجال عیسائی مشنریز نہیں، تو آپ لوگ کن کن نعمتوں کا اللہ کی انکار کرو گے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات آیاتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جبکہ اس کی اصل اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی ظاہر کر رہا ہے، وہ متشابہات آیات کبریٰ ہیں جو اب ظاہر ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ان کے خلیفاؤں نے جماعت احمدیہ کو لفظ مسیح دجال سے چھپا کے رکھا، اور دجال دجالی کرتے ہیں، ہمارا مسیحا تو آ گیا، لیکن یہ بھول گئے کہ اصلی مسیحا آ کر مسیح دجال کا خاتمہ کرے گا۔ نہیں وہ تو کر رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے، وہ عیسائی مشنریز ہیں، وہ ختم ہو گئے، وہ ہار گئے، وہ ٹوٹ گئے، وہ مسیح دجال ہیں بول رہے ہیں آپ، نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حضور آ کر عیسائیت کو ڈیفیٹ دے دیے تو مسیح دجال کا ختم ہو گیا وہاں پہ خاتمہ، نہیں، مسیح دجال جھوٹا مسیح، اس کی ریاست ہے، مذہبی ریاست جھوٹے مسیح کی، وہ عیسائی مشنریز نہیں، نہ ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے اس جھوٹے مسیح اور اس کے خلیفاؤں کا خاتمہ کیا، نہ انہیں ہرایا، نہ انہیں ذلیل کیا۔ تو پھر مسیح دجال کہ آپ غلام ہیں جماعت احمدیہ، اور جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسیح ہے، آپ کتنے مسیح آئیں گے؟ کتنے مسیح آنے کا ذکر نہیں ہے، ایک ہی اصلی مسیح آنے کا ذکر ہے، وہ بھی مسیح دجال کے گروپ میں، اور اسے پاک کرنے کا۔ پھر بھی آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو مجھے ہنسی آ رہی ہے آپ پر، کیسے عقلمند ہیں آپ۔ اگر آپ واقعی اصلی مسیح کو چاہتے ہیں تو میں ہوں، میرا اہل خاندان ہے۔ اگر آپ اللہ کو چاہتے ہیں نہیں تو آپ بولے نہیں، ایسا ہوتا ہے کیا مسیح داڑھی نہیں ہے، عربی نہیں بول رہا، ایسا ٹی شرٹ پہن کے بیٹھتا ہے کیا؟ کیوں بھائی، کیا یہ اسلامی ڈریس نہیں ہے؟ کیا حدیث شریف میں کتابوں میں یہ درج نہیں؟ شیوا کلین شیو آئے گا، وشنو کا آخری اوتار کلین شیو کل کی اوتار، کیا حدیث میں ذکر نہیں کہ مسیحا کی شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی ابو داؤد شریف میں؟ کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہمارا قاصد اسی زبان میں بھیجتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہندوستان میں آیا ہوں تو ہندوستان میں جتنے بھی اوتار آئے ہیں، شری رام شری کرشن یا میں شیوا، وہ کلین شیو رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ رواج ہی وہ ہے۔ لہٰذا یاجوج ماجوج بھی پہچانے مجھے، ساری دنیا پہچانے، اس لیے کلین شیو چہرہ کھلا نظر آ رہا ہے، کیونکہ داڑھی رہنے سے کنفیوژنس پیدا ہوتے ہیں، چہرہ چھپا رہتا ہے، پورا چہرہ چھپا رہتا ہے، اصلی چھپی رہتی، نقلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ لہٰذا تو کیا مسیحا ایسا ہوتا ہے
ناشتہ گاتا ہے. بھائی ناچے گائے داؤد علیہ السلام کی نسل سے، کیا داؤد علیہ السلام ناچتے گاتے نہیں تھے اللہ کے راستے میں؟ اللہ کے لیے ناچے گائے نا. کوئی لڑکیوں کے ساتھ ناچے گائے؟ ہاں اپنے بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا بہت ناچ گا سکتے ہیں، غیر محرموں کے ساتھ تھوڑی کرے. ننگے گانے تھوڑی نہ گائے، بے حیائی کے الفاظ تھوڑے استعمال کرے، مشرکانہ الفاظ تھوڑے استعمال کرے. آپ نے کیا کیا چیز اپنے پہ حرام کر رکھی ہے؟ ارے آپ جو سوچیں گے سمجھیں گے وہی صحیح کیسے ہو جائے گا؟ ذرا سوچئے، جو حقیقت بیان کی گئی ہے مسیح کے نشانات کی وہی تو میں ہوں. اگر آپ اس کو برا لگتا ہے تو میں کیا کروں بتائیے. تو مسیح دجال لفظ سے جماعت احمدیہ محروم ہے. وہ تحقیق کر کے دیکھ لے کہ مسیح دجال لفظ حدیث میں آیا ہے، صرف دجال نہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟